جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ بڑا شدت سے کہا جا رہا ہے کہ جی خان صاحب جو ہے وہ لچک پیدا کریں۔ لچک کیا پیدا کریں؟ کی لچک پیدا کریں خان صاحب کی کرنا ایسا کیڑی ایسی کام کر لینا کہ لچک پیدا کریں، خان صاحب لچک پیدا کریں۔ باہر سے آوازیں آ رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاؤٹ صحافی قسم کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے وہ عاطف خان صاحب کا ایک انٹرویو سنا تھا، اس میں فرماتے ہیں جی کہ سارا کام ہوا ہے ایسی تھوڑا جا رہ گیا تو خان صاحب نے ٹویٹ کر دیتی یا پتہ نہیں شاید انہوں نے کوئی پروٹیسٹ کر دیا تو سارا کام الٹ پلٹ ہو گیا۔ یار ملک کس طرح چلتے ہیں، ملک کس طرح چلتے ہیں کہ امی میں تو سارا کام کرنے لگا تھا لیکن چھوٹے بھائی نے ایسے کر دیا تو میں تو اب نہیں کروں گا، میری مرضی میں تو نہیں کروں گا۔ سر یہ ملک ہے، یہ تہاڈی پھپھی دا بیڑا نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ نے اپنے پھپھو کے بیڑے میں جو دل کرتا آپ نے کر دینا ہے۔ عمران خان لچک پیدا کرے، کی لچک پیدا کرے؟ عمران خان ہی ساری لچک پیدا کرے۔ اچھا اس لچک پہ تو آتے ہیں بعد میں، پہلے یہ دیکھیں جی کہ ایک اعتراف جرم کیا ہے، بہت بڑا اعتراف جرم ہے اور جو بار بار مسلسل ہو رہا ہے جس کے اوپر کسی کا دھیان نہیں جا رہا، وہ عمران خان کی لچک میں سے نکلتے ہیں۔ عمران خان کی لچک، عمران خان یہ اعتراف جرم ہے، اس بات کا یہ کہنا کہ عمران خان کی لچک، یہ کہنا ایک اعتراف جرم ہے کہ خان صاحب بغیر کیسوں تو اندر ہیں، بغیر کسی کیس کے اندر ہیں، صرف عمران خان ان کی سپریمیسی تسلیم کر لے۔ ابھی تک یہی بات ہو رہی ہے، ابھی تک یہی بات ہو رہی ہے اور کر کو رہا اسمبلی فوج کے اندر کی میں نے پہلے بھی 2 ولاگ اس بات کے اوپر کر چکا ہوں کہ اندر جو انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ جو کچھ اور کہہ رہے ہیں، جرنیل کچھ اور کہہ رہے ہیں، جن جرنیلوں سے میری ایک آدھ سے بات سارا نہ نہیں ہوئی، میرے کوئی یار دوست نہیں ہے سارے، لیکن جی کسی ایک دن میری کو آف دا ریکارڈ یا آن دا ریکارڈ جو گل ہوئی اس پہ یہ نکلتا ہے بقول ان کے کہ فوج کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بھائی جان یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ضد میں لگا ہوا، یہ اکیلا عاصم منیر ہے جو اس بات کو یہ بار بار بات کی جا رہی ہے اور پابندیاں بھی اس پی سی پہ لگنی ہیں کہ عاصم منیر کو جو نا کہ نکرے لگانے کی ضرورت ہے۔ اچھا بات میں کر رہا تھا جی وہ اعتراف جرم والی، انہوں نے اعتراف جرم سر یہ کہ عمران خان اگر لچک پیدا کرے تو ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، یعنی کیس ہوتے تو کوئی نہیں، اندر سے اپنی مرضی نہ رکھا ہے، اور یہ اعتراف جرم اس بات کا کہ ہم پولیٹیکل افیئرز میں مداخلت کرتے ہیں، یعنی کھلم کھلا بدماشی نہیں، کھلم کھلا بدماشی ہے کہ ہم عمران خان کو ہم نے بغیر کسی چیز کے رکھا ہوا، اور اگر وہ ہماری بات مان لے، لچک سے مراد یہی ہے نا کہ عمران خان مان لے بنی گالا چلا جائے، امریکہ چلا جائے، فرانس چلا جائے، کتے باہر نکل جائے، تسی پھر کی کرو گے؟ تہاڈا وچ کی رول ہوئے گا؟ تسی کیڑا ایسا کام کرنا ہے کہ حیرت ہے ان لوگوں کے اوپر۔ دیکھیں پاکستان کی عوام کو چیزوں کی بڑی کلیئر رپورٹیں ساری میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس قسم کی نہیں ہے کہ اس میں پاکستان کے لیے کچھ ایسی اچھی خبر ہے۔ بلوچستان ایز وی سپیک ابھی تک سارا بلاک ہے، اکثریت بلوچستان کے ایریاز کی جو ہے وہ بلاک ہے، بہت سارے ایریاز نو گو ایریاز بن چکے ہیں، وہاں پہ عام آدمی کیا شہری کیا فوج بھی نہیں بغیر سیکیورٹی کے جاتی۔ تو ایسی صورت میں ان لوگوں کا یہ کہنا کہ عمران خان لچک پیدا کرے یہ بڑی ہی سٹوپڈ قسم کی بات ہے۔ لچک اس وقت عوام میں آپ لوگوں نے پیدا کری، اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ عمران خان نے لچک پیدا نہیں کرنی ہے۔ اور مراد سعید کی کال کے بعد جو صورتحال بنی ہے وہ بڑی زبردست بنتی جا رہی ہے۔ کراچی کے ویڈیوز آ رہے ہیں، کراچی میں نوجوان موٹر سائیکلوں پہ گاڑیوں پہ بار بار باہر نکل رہے ہیں، پشاور میں بھی یہ صورتحال بن رہی ہے۔ کل شاید ایک کنونشن بھی ہونے جا رہا ہے جس میں شاہد خٹک، مینا خان افریدی، سہیل افریدی، یہ سارے لوگ وہاں پہ ہوں گے۔ اس ساری جو مہم ہے، جو کمپین ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کو چلانے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو، اس کمپین کو ایک خاص قسم کے طبقے کا بڑا سامنا ہے اور وہ ہیں ڈرپوک لوگ۔ میں نے جتنی ملاقاتیں کی لوگوں سے ملا ان میں میں نے فیل کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات لکھی پڑی ہے کہ وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں ذہنی طور پہ کہ یہ مائی باپ ہیں، تو ان کے پاؤں میں بیٹھے بغیر ہمیں حکومت نہیں ملنی، اور ان کو سمجھایا گیا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور بھی یہ چیز شاید ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ یہ جو چیز ہم اس میں لڑ نہیں سکتے ان سب سے، یہ خدا ہیں عام لفظوں میں، دوسرے لفظوں میں مگر میں یوں کہوں کہ یہ ان کو اپنا اللہ میاں مان چکے ہیں پی ٹی آئی کے بہت سے لیڈران، تو غلط نہیں ہوگا۔
ظاہر ہے جب آپ کسی کو اللہ میاں مان لیں گے یا اس کو سارا کرتا دھرتا مان لیں گے، آپ یہ سمجھیں گے کہ بس یہی بندہ ہے باقی اور کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر تسی ادھر نہیں کمپرومائز کرنے چکر جو ہوگا نا، ممبران نہیں کہو تو نہیں نہ پہ جائے۔ لیکن اس میں ایک اور بھی طبقہ ہے جو مراد سعید، شاہد خٹک، مینا خان افریدی جیسے جو لوگ ہیں، جو عوام کو ٹرولی ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو جو ایک زبان ہے، حقیقی زبان ہے عوام کی، وہ بھی ایک طبقہ پی ٹی آئی میں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اس دنیا کا قادر مطلق، صرف رب کی ذات ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو تبدیلی لے کے آئیں گے، جو چینج لے کے آئیں گے۔ پاکستان میں جو تبدیلی آئے گی وہ ان لوگوں کی وجہ سے آئے گی۔ اور ان لوگوں کا اب اچھا، وہ زیادہ تر جو ٹھلے نے نا، وہ زیادہ تر بزرگ نے، وہ میری کہ دے کہہ لو ٹھلے ہوئے نے، انہوں لگن ڈیا بھی اللہ میاں جہاں نا وہ پتہ نہیں کدوں آئے گا، تو ایسا نہیں تو فوج ہی ہے سارا کچھ۔ اس میں سے اب آپ راستہ نکالنا، میں نے پہلے ہی بات کی، یہ بات بڑی ضروری ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ اپنے اندر یہ چیز پیدا نہیں کر لیتے، آپ کی جو زندگی ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہاؤ ڈو یو تھنک، آپ سوچتے کیسے ہیں، آپ کے سوچنے کا انداز کیسا، اس کے اوپر یہ اسی کے اوپر آپ کی یہ جو ابھی کمپین ہے عمران خان کو باہر نکالنے والی، وہ بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرے گی۔ عمران خان کو باہر نکالنے کی کمپین، حقیقی آزادی کی کمپین، رول آف لا کی کمپین، یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کو ڈیپینڈ کریں گی کہ آپ سوچتے کیسے ہیں۔ یہ تمام لوگ جن کے دل چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ فوج کے ساتھ بات تو پوری ہو گئی تھی، بس عمران خان ہی بس کم خراب کرتا، مطلب عمران خان کو فساد کی جڑ بنا کے اپنے اپنے بندے پیش کر رہے ہیں کہ عمران خان ہی ہے وہ ایک قصور ہے، فوجی تو ہر چیز پہ منی بیٹھے سن۔ کس چیز پہ منی بیٹھے سن جی؟ کون سی ایسی چیز پہ جس پہ وہ مان بیٹھے تھے؟ کسی پہ نہیں مان بیٹھے تھے۔ وہ پاکستان کی ایک ایسی حقیقت ہے جو جھوٹ سے شروع ہو کے جھوٹ پہ ختم ہوتی ہے، فراڈ سے شروع ہو کے فراڈ پہ ختم ہوتی ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جاتی جہاں پہ انسان بنتے ہوں، وہاں پہ اس قسم کے لوگ پیدا کیے جاتے ہیں جو کہ منافق ہیں۔ بات میں کہہ رہا تھا کہ اپنے ایٹیچیوڈ کی، آپ کو ایٹیچیوڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ میری یہ ریکویسٹ پاکستان کی ساری عوام سے ہے، جو لوگ میری بات سنیں ان لوگوں سے ہے، یہ بات آپ آگے کریں، اس بات کو آگے کیا جائے۔ جو بزرگ ہیں وہ آگے کریں، جوان ہیں وہ بھی آگے کریں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو آپ کی زندگی ہے ڈیپینڈز آن ہاؤ یو تھنک۔ جب تک آپ اس بات پہ یقین نہیں کر لیتے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی قادر مطلق نہیں ہے، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، تو آپ کے انداز بدل جائیں گے، آپ کے انداز عمران خان والے ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہونی بہت ضروری ہے کہ عمران خان جو کہتا ہے نا، ہارتا وہ جو ہار مان لیتا ہے، اور وہی ہارتا ہے۔ یہ جو بزرگ ہار مان کے بیٹھے ہیں، یہ ہار مان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ذہن میں، ہم تمام کو، پوری قوم کو اپنے ذہن میں چیز یہ رکھنی ہے کہ وی ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ۔ یہ فار گرانٹیڈ نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا اور آپ نے کوئی ایسی جادو کی چھڑی جیسی ہوتی ہے۔ بہرحال بات میں کر رہا تھا مائنڈ سیٹ کی۔ مائنڈ سیٹ آپ کا اگر یہ ہے کہ آپ نے جیتنا ہے، آپ نے کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ ہے، تو یو ہیو ٹو اسٹرگل۔ آپ کے آگے پرابلمز آئیں گی۔ عمران خان کی تقاریر بھری پڑی ہیں، عمران خان کی سپیچز بے شمار بھری ہوئی اس بات کے اوپر کہ آپ نے سوچنا کیسے، بڑھنا کیسے، آگے کیسے بڑھنا ہے۔ یہ جو موقع ہمیں جا رہا ہے، ہمارے لیے ہر چیز تیار ہے۔ میں یہ بار بار، یہ تیسرا ولاگ مسلسل ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ ہر چیز تیار پڑی ہوئی ہے۔ آپ کی فتح، آپ کی جیت کے لیے ہر چیز اللہ پاک نے تیار کر کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آسم منیر سے آپ کی جان چھوٹنے والی ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے اندر جو کانفیڈنس ہے، جو ہمارے اندر جو چیز آنی چاہیے، وہ یہ تھی کہ ہمیں ہوتا اللہ پہ بھروسہ، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے۔ اب یہ شاہد خان خٹک اور مینا افریدی جیسے جو لوگ ہیں، یہ تو کے پی کیسے ہیں؟ پنجاب میں سے کتنے بندے نہیں کر رہے ہیں؟ ان کو اگر ہم ہائی لائٹ کریں گے، یہ سوشل میڈیا ان کو ہائی لائٹ کرے۔ یہ ہیمر کرنے کا ٹائم ہے، یہ ہتھوڑا لگانے کا ٹائم ہے۔ اپنے ایٹیچیوڈ کو چینج کریں، اپنا جیتنے والا ایٹیچیوڈ کریں۔ آپ نے میدان سے ہار کے نہیں نکلنا، آپ نے شہید ہو کے نکلنا ہے۔ یہ شہادت کا جو ایک ایلیمنٹ ہے، یہ بڑا زبردست ایلیمنٹ ہے جو ہمارے اندر اگر آ جاتا ہے، اور اس سٹرگل کو ہم واقعتاً، جس طرح عمران خان نے عبادت بنا لی ہے، جس طرح اس نے اس بات کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ میری سٹرگل جو ہے یہ پاکستان کو یہاں سے نکال کے لے کے جائے گی، اس کو عبادت سمجھ رہا ہے۔ دیکھیں، عبادت سمجھنے میں، عبادت کا بڑا آسان طریقہ ہے جو مجھے سمجھ لگا، وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحق۔ الحق کا مطلب ہے سچ، الٹیمیٹ ٹروتھ۔ یہ میں کافی دفعہ بات کر چکا ہوں، مجھے بھی خان صاحب والی عادت پہ گئی، بار بار ایک گانوں کری جاؤ۔ الٹیمیٹ ٹروتھ کا مطلب ہے کہ اللہ خود سچ ہے۔ مثلا آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا ہے، اس کا نام مدثر ہے، اس کا جو نک نیم ہے پپو ہے۔ اب پپو اور مدثر ایک ہی چیز ہے،
اسی طرح اللہ اور الحق، اللہ اور سچ ایک ہی چیز ہے، یعنی سچ خود خدا ہے. سو آپ جب سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو سچ جو ہے وہ آپ کی پروٹیکشن بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات جب کھڑے ہوں گے تو جیتیں گے تو غازی، ہاریں گے تو شہید. یہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آگے لے کے بڑھے گی ہماری اس تحریک میں، حقیقی آزادی کی تحریک میں. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین کرنا ہے کہ آپ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب اللہ کے ساتھ کھڑے ہونا. میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی اس بات پہ اوپر میں ختم کروں گا کہ جب آپ، میں، ہم سب اس دنیا سے جائیں گے جو کہ ان قریب ہم جانے والے ہیں. ہم ہمیشہ تو رہنا نہیں تھے، نہیں تھے، پکے رہنے تھے، آئے نہیں، جانے والے. تو وہاں پہ جب حساب ہوگا ہمارا، یہ نہیں ہوگا کہ میں نظر باز تمہاری کوٹھی کتنی تھی، گاڑیاں کتنی تھیں، تمہارے ویلو کتنے تھے، تمہارے فالوور کتنے تھے، تمہارا پیسہ کتنا تھا. نتھنگ، کچھ نہیں ہوگا. صرف یہ ہوگا کہ جب تم پہ مصیبتیں پڑی تم صبر سے کام لیا، تمہارے ساتھ تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اللہ پہ ایمان لائے اور پکا پکا لائے. یہ نہیں ہے کہ جی اتنا میں گال کر رہا ہوں تو اتنا گال کر رہا ہوں تو وہ کھڑے. آپ کا خیال ہے عمران خان نہیں نکل سکتا تھا؟ وہ ایمان تھا، اللہ کے اوپر ایمان. تو امپورٹنٹ چیز جو ہمارا حساب ہوگا وہ ہوگا حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے. اب حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والی کیا بات ہے؟ کیونکہ اللہ خود سچا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے ساتھ کھڑے ہوں. جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب اب شیطان کے ساتھ کھڑے. تو یہ تین چیزیں ہیں، یہ ہماری حقیقی آزادی کی جو ہے عمران خان کی، اس کے لیے بڑی ضروری ہے، اس قوم کے لیے بڑی ضروری ہے، یہ آپ کے لیے بڑی ضروری ہے، میرے لیے بڑی ضروری ہے، ہمارے بچوں کے لیے بڑی ضروری ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں ڈال لیں. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے نہیں. صرف ایک ہی چیز یہ ہے کہ ہم حق اور سچ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم ہر حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور عمران خان کو باہر لانا از پارٹ آف اٹ، جس چھوٹا سا حصہ ہے، کیونکہ وہ باہر آئے گا تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے لیڈ کر سکے گا. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ اندر آ کے ان کو بڑا کام کرنا تو رکھو، پھر اندر رکھو، خان صاحب اندر انجوائے کرو یور سیلف. عاصم منیر کو نکالے بغیر پاکستان کی فوج کی عزت نہیں بننے والی، کبھی بھی نہیں بننے والی. اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.